یہ آپ کا بیان جو ہے وہ ہند سندھ میں وائرل ہوا ہے، آپ نے اعتراف کر لیا کہ ہمارے 3 وزیر ہمارے ہیں، 3 ان کے ہیں، 3 نون لیگ نے، اے این پی نے مان لیا کہ 3 ہمارے ہیں، نون لیگ کہہ رہی ہے 3 ہمارے ہیں. تو اس کے بعد سوال پیدا ہوا ہے کہ یہ کیسی حکومت ہے جو حکومتی جماعت کی نمائندہ حکومت ہے، یہ نیوٹرل گورنمنٹ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ 2 اسمبلی ٹوٹی تھیں اور چیف منسٹر خیبر پختونخوا، لیڈر آف دی ہاؤس اور اپوزیشن نے میرے خیال میں کہ ہم ابھی چائے بھی نہیں پی ہوئی راضی ہو گئے، اس کو ہونا چاہیے. پنجاب میں نہیں ہوئے، بڑا لمبا پروسیس جانا پڑا. اردو تبھی ہم نے کہا کہ یار اس پہ بھی 2-3 مشاورت کے بعد یہ جائے گا کمیٹی میں جو بھی ہوگا. وہ تو ویسے ہی بیٹھے تھے، پتہ چل گیا کہ جی وزیر اعلیٰ بن بھی گیا، عہد بھی لے لیا، اور جو ہے نا اس میں دیکھیں جب مشاورت ہوتی ہے لیڈر آف دی ہاؤس کی اور لیڈر آف دی اپوزیشن کی، تو وہ آپس میں کیبنٹ کے نام بھی دیتے ہیں، چیف منسٹر کا نام بھی دیتے ہیں. تو ریکمنڈیشن دیکھیں، اب جب یہاں پہ فیڈرل میں لیڈر آف دی ہاؤس اور اپوزیشن بیٹھیں گے تو نام دیں گے نا. اب شہباز شریف صاحب اپنی تمام اتحادی جماعت کے ساتھ مشاورت کر کے نام دیں گے نا. راجہ ریاض صاحب ان کے ساتھ جو اپوزیشن میں جماعتیں ہیں ان کے ساتھ مشاورت کر کے نام دیں گے، یہ نام ہونے چاہیے جیسے باقی اس بھی. تو اسے میں نے بتایا کہ اس میں ریکمنڈیشنز جو ہیں وہ پیپلز پارٹی نے بھی ریکمنڈیشنز دی تھی، اے این پی نے بھی دی تھی، باقی جماعتوں نے بھی دی تھی. اور وہ ریکمنڈیشنز فارمولے کے تحت مان لی گئی؟ نہیں، فارمولے کے تحت نہیں تھی. دیکھیں اس میں کہ 3 ہمارے 3 ہمارے نہیں. دیکھیں جو میں سمجھتا ہوں کہ ریکمنڈیشنز ہیں، ابھی میں کہتا ہوں کہ 6 جو ہے نون کے ہیں، 6 اے این پی کے ریکمنڈیشنز کے ہیں، 3 پیپلز پارٹی کے ہیں، اور جو پھر باقی آگے پلیئرز ہیں سارے. اچھا، باقی پلیئرز مان نہیں رہے کہ ہمارے 6 ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہمارے بھی 3 ہیں، جتنے پیپلز پارٹی کے ہیں اتنے ہمارے. اب ایسے کر لیتے ہیں کہ اب یہ تو ٹائم پاس کرنے والی بات ہے نا. آپ ایک پروگرام کر لیں، تمام صوبائی صدور کو پارٹیوں کو بلا لیں، ایک ایک کی پروفائل نکالے اور بولے کون ہے. اچھا ٹھیک ہے. دوسری بات، گورنر سے شروع کریں، پھر چیف منسٹر پہ آئیے میرے ساتھ. اب پرابلم یہ ہے کہ چیز ہے کہ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہے، وہ کہتے ہیں یہ تو مطلب کیا بات ہے. لیکن پرابلم اس وقت یہ چل رہا ہے کہ خیبر پختونخوا کو چلا کون رہا ہے؟ ہماری پارٹی کی ریزرویشنز ہیں. ہماری پارٹی کی ریزرویشنز تھی. ہماری پارٹی کے جو لیڈرشپ ہے، لوگ ہیں، وہ پریزیڈنٹ زرداری صاحب سے ملے، بلاول صاحب سے ملے، انہوں نے اپنی ریزرویشن کا اظہار کیا. انہوں نے کہا کہ ہم بیٹھ کے اپنے میٹنگ میں پرائم منسٹر کے ساتھ یا باقی ان کے ساتھ اتحادیوں کے ساتھ بیٹھ کر اس پہ بات کریں گے. ہم نے اوپنلی کبھی بھی، جیسے این پی کی چیف ہیں انہوں نے صوبائی صدر انہوں نے کھل کے انتظار کی. ہم جب گورنر صاحب کے پاس جاتے ہیں تو گورنر صاحب کہتے ہیں کہ یار میرا تو کوئی اختیار نہیں ہے، میرا صرف یہ اختیار ہے کہ آپ کو چائے پلا سکتا ہوں یا کھانا کھلا سکتا ہوں جو ہماری روایات ہیں، باقی میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں. سی ایم صاحب تو کے پی کے آپ کو کہیں نظر ہی نہیں آتے ہوں گے، کہ یہ دیکھا ہے آپ نے؟ صحیح ہے. تو ہمیں بھی نظر نہیں ہے، میڈیا میں دیکھا جاتا ہے کہیں وزٹ کر رہے ہیں، کہیں آ رہے ہیں، کہیں جا رہے ہیں. جیسے پنجاب کے وزیر اعلیٰ جو ہیں، اب پنجاب میں گورنر نہیں نظر، سی ایم نظر، اور سی ایم سی ایگزیکٹو گورنر نظر آتے ہیں. اصولی طور پہ تو سی ایم کو ہی نظر آنا چاہیے. گورنر نظر آتے ہیں جب ان کی آفیشیلس کوئی چیز ہوتی ہے. اب پرابلم ہے جب سی ایم بھی نہیں چلا رہا، چیف سیکرٹری کہتے ہیں میرے پاس میں بھی نہیں ہوں، گورنر بھی نہیں چلا رہا، تو پھر صبح کون چلا رہا ہے؟ بہت ہوئی. جب گورنر اپنے رو نہ روئے، آپ اپنا درد لے کے جائیں، گورنر اپنا درد سناتے ہیں، پھر آپ کہتے ہیں چلو یار اس کا درد مجھ سے زیادہ ہے. پھر سی ایم کے پاس جو کہتے ہیں یار مجھے تو نہیں. مگر یہ جو گورنر ہے جس کے بارے میں نون لیگ نے تو یہ کہہ دیا نا کہ گورنر رول لگ چکا ہے، تو یہ جو گورنر ہے آپ کی بھی کم و بیشی. دیکھیں میں اس پہ ایگری نہیں کرتا ہوں. دیکھیں وزیر اعظم صاحب 2-3 دفعہ پشاور آئے، اتحادی جماعتوں کی میٹنگز ہوئی ہیں اور اوپنلی اس میٹنگ کے اندر بات چیت ہوئی ہے. یہ نہیں ہو کہ نہیں ہوئی، بات چیت ہوئی ہے. وزیر اعظم صاحب کو سب کچھ پتہ ہے، لیکن اگر ایکشن نہیں لیا گیا تو فیڈرل کی طرف سے ایکشن نہیں لیا گیا، یا تو پھر یہ دیکھیں چیف ایگزیکٹو کا کام یہ ہوتا ہے پروونس کا اور فیڈرل کا کہ وہ سب کو بٹھا کر آگے چلائے. اب ایک اور چیز ہے جی، آپ اٹھا لے پنجاب کے جو وزیر ہیں اور خیبر پختونخوا کے جو وزیر ہیں، پنجاب میں غالباً 12-15 ہی کابینہ ہیں، یا پر اسپیشل اسسٹنٹ بھی ہیں. بھائی نگراں حکومت میں اسپیشل اسسٹنٹ کیا کام ہے چلنا، یا اور مطلب ہے کہ مشیر 20, 25, 28, 30 لے لیے. ٹھیک ہے. اب 28, 30 آپ کا کام تو یہ ہے، دیکھیں کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے کہ آپ کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے، آپ نے فری اینڈ فیئر الیکشنز کرانے ہیں، ٹرانزیشن پیریڈ میں ہم نے جانا ہے. یہاں پر الیکٹڈ گورنمنٹ ہے، آپ کو بجٹ بھی دے رہے ہیں، آپ کو فنڈز بھی دے رہے ہیں، اتنے کروڑ تمہارے ہو گئے، اتنے ارب تمہارے ہو گئے، اتنے کروڑ تمہارے ہو گئے. تو فری اینڈ فیئر اور مطلب ہے کہ سیکٹریز کو چھوڑیں، کلاس 4 کی اگر وہ کوئی چپڑاسی ہے، کوئی ٹیچر ہے، کوئی نرس تک کے تبادلے، یہ سب جے یو آئی کر رہی ہے، میجورٹی وہ کر رہے ہیں. یہ جو گورنر لگا ہے یہ اے این پی کا لگنا تھا، کیونکہ ایمل ولی نے آ کر کہا ہے کہ جی زرداری صاحب نے کہا تھا کہ تمہارا لگنا ہے، اور زرداری صاحب مجھ سے اب تک ناراض ہیں کہ جب تمہارا لگنا تھا تو وہ کیسے لگا گئے، تم کیوں مان گئے؟ یہ کیا فارمولا تھا؟ دیکھیں کیونکہ ہم پی ڈی ایم کا حصہ نہیں تھے اور ہم اتحادی جماعت ہیں، اور این پی بھی ہمارے ساتھ پی ڈی ایم سے باہر نکلی تھی. تو جب ہم نے دیکھا کہ اے این پی کو وفاقی وزارتوں میں حصہ نہیں ملا، اور یہ گورنر ہمارے میٹنگز میں پیپلز پارٹی کے اس میں آئی،
تو ہم نے کہا کہ دیکھیں پیپلز پارٹی کی اس میں آ گئی تو ہم یہ این پی کو دیتے ہیں، اور این پی میں ہم نے جو ہے کہا تھا آپ اپنی طرف سے گورنر جو ہیں وہ چوز کریں جو بھی مطلب ہے کہ، تو اس کے بعد جو ہے وہ احمد ولی صاحب کے اس میں کہ جی میرے پاس جرگہ آ گیا اور یہ ہے، تو میں نے یہ گورنر چھوڑ دی۔ پالیٹکس میں ایک غلط فیصلہ کو کافی سالوں پیچھے لے کے جاتا ہے، جس پہ وہ کہتے ہیں ہم پچھتا رہے ہیں۔ اب پہچانے کی ضرورت نہیں، نہیں۔ مگر یہ جو دیکھیں ویسے بھی یہ دیکھا جائے ہم نے افتخار حسین کا نام دیا، جو ہمارے جو منوشر ہیں کے بیٹے شہید ہوتے، زرداری صاحب نے یہ کہا اور بلال صاحب نے کہا کہ یہ ہمارے لیے ایک اچھا وہ ہوگا کہ ہم ان کو دیں۔ انہوں نے اس والنٹیئر میں ایک بہت بڑی قربانی بھی دی ہے، تو یہ شخص اگر آ جائے تو سب ایگری ہو جائے، سب ایگری ہو بھی جاتے ہیں۔ لیکن اب وہ اے این پی نے دے دیے، تو اب اگر این پی ابھی شکایت کرے تو اٹس ٹو لیٹ۔ نہیں، لیکن اے این پی کا ایک ایم این اے ہے اور جے یو آئی کی تعداد زیادہ ہے، تو ویسے بھی رائٹ جے یو آئی کا نہیں بنتا تھا، اے این پی کا کیسے بنتا تھا گورنر کا رائٹ؟ نہیں دیکھیں اس میں آپ دیکھیں کہ اپنے حساب سے انہوں نے پھر اس سے زیادہ 4 وزارتیں بھی لے لیں اور کریم وزارتیں لے لیں، مذہبی امور، کمیونیکیشن، ہاؤسنگ، مواصلات۔ مطلب پرائم منسٹر شپ رہے گی، مطلب اچھی۔ ہمیں تو یہ پتا ہے کہ سارے فارمولے زرداری صاحب بنا رہے تھے، سب سے میٹنگ کر رہے تھے، ادھر مولانا سے، ادھر چودھری شجاعت صاحب سے۔ دیکھیں زرداری صاحب کا ہمیشہ یہ رہا ہے کہ وہ دیکھیں وہ جب بھی اتحادی حکومت کو چلاتے ہیں، انہوں نے 2008 سے دیر تک چلائی، انہوں نے مطلب ہے کہ اپنے دیکھیں ہم نے اپنی گورنرشپ دے دی نا، اس زرداری صاحب اپنے اس میں اتحاد کو چلانے کے لیے اپنی پارٹی کی قربانی۔ گورنرشپ آپ کی بھی کیسے بنتی تھی خیبر پختونخوا میں؟ دیکھیں جب پی ڈی ایم کا وہ تھا نا، دیکھیں اس میں یہ تھا کہ ایم کیو ایم نے سندھ لے لی، سندھ مطلب ہے کہ ان کا ہو گیا، پنجاب میں پی ایم ایل این کے آ گئے، ٹھیک ہے، تو پھر ایک ہی صوبہ ہمارے لیے بچتا تھا کے پی کا۔ مولانا کو کیا دیتے؟ 4 وزارتیں ان کو ملی ہوئی تھی، وفاق میں کتنی بڑی وزارتیں 4 ملی ہیں، تو مطلب یہ ٹائی ابھی پریزیڈنٹ کے لیے بھی ہے مولانا اور آصف زرداری صاحب کے درمیان، مولانا چاہتے ہیں وہ صدر بنے، زرداری صاحب چاہتے ہیں وہ صدر بنے۔ خواہشات تو دیکھیں بہت سے لوگوں کی بہت سی چیزوں پہ ہوتی ہے، اور یہ نمبر گیمز پہ ہوتے ہیں۔ اس وقت نمبر گیمز دیکھیں ہم تھے، آصف علی زرداری صاحب نے بہت اہم کردار ادا کیا تھا اعتماد میں، آپ کو بھی پتہ ہے، اور نمبر گیم وہ اتنا اہم کردار ادا کیا تھا کہ مولانا کہتے ہیں کہ میں تو چاہتا ہی نہیں تھا، یہ تو زرداری صاحب نے زبردستی عدم اعتماد کرائی ہے، میں تو کہتا تھا کہ سڑکوں پر آئیں اور سڑکوں پر آ کر اور استعفے دیتے۔ ہاں وہ کہتے ہیں استعفے نہیں، وہ کہتے ہیں سڑکوں پر آ کر ان کو استعفے دینے پر مجبور کریں تحریک انصاف کو۔ دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ آپ تھوڑا سا پیچھے اس شروع میں جائیں، جب پی ڈی ایم بنی تھی، جی چیئرمین بلال بھٹو زرداری صاحب نے اے پی سی بلائی تھی، اسی اے پی سی میں پی ڈی ایم کی بنیاد رکھی گئی، کاپی رائٹس پیپلز پارٹی کے پاس آ گئے، مطلب ہے کہ لیٹر موڈ پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان بنے گی۔ اس میں یہ تھا کہ شاید آئی ایم ناٹ شیور، لیکن تھا یہ کہ روٹیشن پہ پریزیڈنٹ شپ جو ہے وہ چینج ہوگی۔ اچھا ٹھیک ہے، جو بھی تھا تو آنرری طور پر آپ نہیں اس پہ چلو وہ سربراہ ہے پی ڈی ایم کے۔ شروع دن سے یہ تھا کہ اسمبلی استعفیٰ دیں، آپ لوگ ہمیں تائیں دے رہے، آپ سندھ حکومت سے علیحدہ نہیں ہو رہے، قربانی دینا چاہتے۔ ہم نے کہا نہیں، ہم پارلیمنٹ کے اندر اور باہر رول پلے کرتے رہیں گے، اور دیکھیں آخر میں وہی عدم اعتماد کامیاب ہوئی نا۔ اگر ہم باہر ہوتے استعفے دیتے تو ہم پی ٹی آئی کی طرح رو رہے ہوتے کہ ہمارے استعفے واپس لے لو، ٹھیک ہے، انہوں نے بھی استعفے دے دی نا، کیا کر لیا انہوں نے، 2 اسمبلی بھی توڑ دی، کیا ہو گیا، حکومت چل رہی ہے۔ تو لہٰذا ہم یہ کہہ رہے تھے کہ اگر آپ الیکشن کرا دیتے 90 دن کے اندر تو پھر تو بہت کچھ ہو جاتا۔ غلط دیکھیں دے دیا نا، ہم بھی اگر استعفیٰ دیتے اور ضمنی الیکشن ہو جاتے تو ہم صرف رو رہے ہوتے ہیں، سڑکوں پہ کھڑے ہوتے۔ آپ پولیٹیکل چیزوں کو دیکھیں، ہم نے اعتماد کیا، حکومت آ گئی، ٹھیک ہے، اب حکومت آ گئی تو اس میں تو ایک رول۔ اب دیکھیں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ فیوچر میں جس کی نمبر گیم زیادہ ہوں گے، اگر پیپلز پارٹی کے نمبر گیم زیادہ ہیں تو ہمارا بنے گا کہ کسی اور کو بنے گا؟ ظاہر ہے جو نمبر زیادہ لے گا اس کا وزیر اعظم بنے گا اور اسی کا صدر بنے گا، میرٹ پہ فیصلہ ہونا چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے۔